اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 5585، اردو ترجمہ۔ شہد کی شراب جسے بتا کہتے تھے، اور معن بن عیسیٰ نے کہا کہ میں نے حضرت امام مالک بن انس سے فقہ جو کشمش سے تیار کی جاتی تھی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابن الدراردی نے بیان کیا کہ ہم نے اس کے متعلق پوچھا تو کہا کہ اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لا دے وہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 5586، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 5587، اردو ترجمہ۔ اور زہری سے روایت ہے، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دبا اور مضفت میں نبید نہ بنایا کرو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ حنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5588، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مدہوش کر دے وہ خمر ہے۔ ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ابو حیان تمیمی نے، ان سے شعبی نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو اور شہد سے۔ اور خمر شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے: دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ، اور سود کے چند مسائل۔ ابو حبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا، اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی۔ اور فرج ابن منحال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا، اور ان سے ابو حیان نے، اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے۔ حدیث نمبر 5589، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شراب 5 چیزوں سے بنتی تھی:
کشمش، کھجور اور گیہوں، جو اور شہد سے۔ حدیث نمبر 5590 اردو ترجمہ۔ اس شخص کی برائی کے بیان میں جو شراب کا نام بدل کر اسے حلال کرے۔ اور حشام بن عمار نے بیان کیا کہ ان سے صدقہ بن خالد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے، ان سے عطیہ بن قیس کلابی نے، ان سے عبد الرحمن بن غنم اشعری نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ حدیث نمبر 5591 اردو ترجمہ۔ برتنوں اور پتھر کے پیالوں میں نبید بھگونا جائز ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن سعد سعدی سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو اسید مالک بن ربیع آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ولیمے کی دعوت دی، ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھیں، حالانکہ وہ نئی دلہن تھیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کھجور بھگو دی تھی۔ حدیث نمبر 5592 اردو ترجمہ۔ ممانت کے بعد ہر قسم کے برتنوں میں نبید بھگونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبداللہ احمد زبیری نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے سالم بن ابی الجعد نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتنوں میں نبید بھگونے کی جن میں شراب بنتی تھی ممانت کر دی تھی۔ پھر انصار نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو دوسرے برتن نہیں ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر، پھر اجازت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے پھر یہی حدیث روایت کی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ کی حدیث نمبر 5585 سے 5592 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔